بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ حکیم نے مریض کی والدہ کا نام پوچھ کر سارا کچھ بتا دیا۔ یہ والدہ کا نام پوچھ کر سارا کچھ بتانے کا کیا چکر ہے؟ کیا بتا دیا؟ اس کی میڈیکل بیماری بتائی یا کوئی اور چیز بتائی؟ جی یہ کیا ہے جی؟ بچے کی بیماری وغیرہ سارا۔ اچھا، تو اچھی بات ہے، علم کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں میڈیکلی، یعنی جو ماں باپ کی بیماری ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں اولاد کے اندر۔ نام سے بتا دیا، یہ اس طریقے سے نہیں ہوا گا، کوئی اس کا تکا لگ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اس کی والدہ کو ماں باپ کو جانتا ہو، اس کے ذریعے ہو گیا۔ یہ تب درست ہوگا جب 100 بندے جائیں، 100 کے 100 بندے اپنی ماؤں کے نام بتائیں اور وہ 100 کی 100 بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کریں، پھر میں مانوں گا۔ سائنس پھر مانے گی۔ سائنس کہتی ہے جی آپ 1,00,000 بندہ بھی لے آئیں، سب کے لیے ایک ہی رزلٹ نکلے گا۔ سائنس نے ثابت کر دیا۔ بلڈ گروپ بی پازیٹو اگر کسی کا گروپ ہے نا، دنیا میں آپ 1 کروڑ بندے لے آئیں بی پلس کے، کسی کا بھی خون اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا لگ جائے گا اس کا نہیں لگے گا، کیونکہ سائنٹیفکلی چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ لیکن اس طرح کی جو اٹکل پچو ہے نا، 1-2 جگہ تکا لگتا ہے، 10 جگہ نہیں لگتا۔ ہاں، تو یہ تکے جو ہے نا یہ نہیں ہوتے، ڈیفینیٹ نالج ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے یہ بلڈ گروپ کو دریافت ہوئے بمشکل 125 سال ہوئے، 1900، پورے 1900 کے اندر، یعنی پچھلی صدی میں ایک آسٹرین تھا جس نے یہ بلڈ گروپس دریافت کیے تھے۔ اس سے پہلے دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ بلڈ کے بھی گروپ ہوتے ہیں۔ جانوروں کا خون بھی انسانوں کو لگایا جاتا تھا، انسان کا انسان کو لگاتے تھے، توکا لگ گیا تو انسان بچ جاتا تھا، نہیں تو مر جاتے تھے۔ ظاہر ہے بلڈ گروپ ڈیفرنٹ ہوگا تو بندہ تو مر جائے گا، وہ کلوٹ بنا دے گا۔ جنگوں میں اتنے لوگ مر جاتے تھے خون ضائع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خون لگاتے تھے تو بلڈ گروپ کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک بلڈ دوسرے کو لگا دیں آپ، اس کا گروپ نہ میچ کرے تو وہ اس کا جسم تو اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کے جسم میں کلوٹ بن جائیں گے۔ اگر اس نے نہیں بھی مرنا تب بھی مر جائے گا، کیونکہ اس میں کلوٹس بن جائیں گے۔ تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو بزرگ دلوں کا حال جانتے تھے، ان سے بلڈ گروپ کیوں نہیں دریافت ہوئے؟ اتنی دنیا مرتی رہی۔ آپ دیکھ لیں سائنس کی برکت سے جس طرح بیماریوں کا علاج آیا ہے۔ پہلے تو لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوتی تھی، آپ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے پہلے بڑی لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں، وہ کسی اکد بابے دی ہوتی سی جے۔ 1000 بندے دیکھیں گے نا، ان میں سے 900 جو ہے نا 30 سے 40 کے درمیان فوت ہو جاتے تھے۔ وہ ایک آدھ بابا زندہ ہوتا تھا، لوگ کہتے بڑے بابیاں دی عمریں، ظاہر ایک بچہ دیکھ لیا نا انہوں نے، وہ دن نال تھے سارے مر گئے ہوئے۔ آپ 8 سے آلموسٹ 12, 13, 1400 سال پہلے چلے جائیں تو ایوریج لوگوں کی عمریں یہی ہوتی تھی 30, 40, 50. 100 تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ کوئی پہنچتا ہو، اکا دکا بندہ۔ اتنی بیماریاں، جنگیں، اتنے مسائل ہوتے تھے کہ اکثر تو بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے تھے، ڈلیوری کے دوران مائیں مر جاتی تھی، علاج ہی کوئی نہیں تھا، خون اتنا ضائع ہو جاتا تھا، پھر بچوں کو ٹیکے نہیں لگتے تھے، بچے کے ہی مر جاتے تھے، پھر جنگوں کی مصیبتیں، پھر ایک وبائی مرض آتا تھا، پورا علاقہ مر جاتا تھا۔ یہ تو 20ویں صدی میں جب سائنس کی برکت سے لوگوں کو بیماریوں کا علاج کا پتہ چلا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عمریں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز اتنی زیادہ عمریں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ایوریج لائف جو ہے وہ پاکستان میں تو خیر 50 پہ ہی آ گئی ہوئی ہے، ویسے جو ہے وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، لیکن یہ بھی کوئی تھم رول کے طور پہ نہیں، ایوریج نبی الاسلام نے بات کی ہے۔ اب یہ کئی حکمرانوں کے میں نے پوری اس دن ایک اس پہ ورکنگ کی کہ میں حکمرانوں کی دیکھوں کتنی عمریں ہوئی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 38 سال، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں قمری اعتبار سے، سولر ایج کے اعتبار سے 36 ایئرس فوت ہو گئے۔ یزید کی عمر بھی 35-36 سال تھی جب وہ مرا ہے۔ بعد کے حکمرانوں میں بھی کوئی 60-70 پہ پہنچا ہے، ادروائز بنو عباس کے بھی آپ حکمران دیکھیں 50 سے نیچے ہی سارے مرے ہیں۔ میں پہلے ان کا پڑھتا تھا نا کہ ایک مجلس میں پورے دمے کھا جاتے تھے، یہ آپ کو ملے گا ان کی نا تاریخ میں، اتنے کھانے ہوتے تھے، اتنی ان کی لونڈیاں، اتنی انہوں نے بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں کہتا تھا یار یہ جن تھے یا انسان تھے؟ تو مجھے یہ شک تھا کہ یہ لوگ زیادہ عمریں نہیں جیتے ہوں گے پھر،
جو بندہ اتنا زیادہ اگر کولیسٹرول اپنے اندر کرے گا اور پھر وہ بیٹھا رہے گا تخت کے اوپر, اس نے ہلنا بھی نہیں ہے, تو ہارٹ فیل ہوتے ہوں گے. پھر میں نے واقعی ایک دن جب کیلکولیٹ کیا تو زیادہ تر حکمران 40 سے 50 کے اندر ایکسپائر ہو گئے. میں ایون یہ ائمہ اہل بیت ہیں جو اکا دکا 60 پلس گئے ہیں, باقی سب بلو 50 شہید بھی ہو گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے, بلو 40 بھی ہوئے ہیں. علی بھائی کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ وضاحت فرما دیں. کتنی وضاحت کریں جی؟ سگریٹ جو ہے قرآن کی اس آیت کے تحت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اس کے تحت سگریٹ پینا حرام ہے. کہتے ہیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے جی؟ قرآن و حدیث میں لکھا ہے اپنی جان کو ہلاک کرنا حرام ہے. قرآن و حدیث میں رولز آئیں گے, فلنگ دی بلینکس آپ نے خود کرنے ہیں. اس وقت لاکھوں کاروبار ایسے ہیں جن کا نام بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے, لیکن کیا ہم شرعی حکم نہیں بیان کرتے کہ یہ کاروبار حلال ہے, یہ حرام ہے؟ کہاں سے کرتے ہیں؟ ان اصولوں کے اوپر کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے, جوا نہیں ہونا چاہیے, سود نہیں ہونا چاہیے, دنیا کا ہر کاروبار حلال ہوگا اگر یہ 4 شرائط پوری ہو جائیں. یہاں پہ بھی اپنی جان کو نقصان پہنچانا اس اعتبار سے, اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں سگریٹ پینے کا, نقصان ہی ہے. اب تو دیکھیں گوروں نے تو ٹھوکریں کھا کے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ شراب بھی نقصان دہ چیز ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے شراب کے فائدے بھی ہیں. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدے اس اعتبار سے اللہ نے بیان کیے تھے کہ اس زمانے میں لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ شراب سے کوئی میڈیکل فائدہ ہوتا ہے, یہ نہ سمجھیو جیسا کہتے ہیں جی او ذرا واہ چلانے واسطے میں سگریٹ پہ لینا, پھکی لے جہلم شریف تو چل گوڑلا شریف تو لے لے, سگریٹ نہ پیے. اس طرح شراب کے بارے میں قرآن میں جو آیا نا نفع ہے وہ یہ کہ لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا تھا. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کے, بخاری میں آتا ہے جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں رکھ کے مٹکے توڑے. یہ بھی نہیں کیا کہ ابھی تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے چلو جو ہے یہ بیچ لیتے ہیں. ان کا نہیں, نبی نے فرما دیا دیٹس آل, ختم. تو آج دیکھیں, آج گورا بھی ایون فلموں میں بھی آپ دیکھیں جب سگریٹ والا کوئی سین آتا ہے باقاعدہ وہ لکھتے ہیں کہ ٹوبیکو کلز, ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ اس کو ڈسپلے کرواتے ہیں. اب آہستہ آہستہ لوگ مان رہے ہیں. ایون پچھلے دنوں وہ دھروو راٹھی کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ آپ اپنی میڈیکل لائف کس طرح بڑھا سکتے ہیں. دنیا میں وہ لوگ جو 100 سال سے زیادہ جیتے ہیں دنیا کے کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ ریشو پروپورشن کے اعتبار سے تو جاپان میں پائے جاتے ہیں. ویسے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ امریکہ میں ہے, لیکن امریکہ کی آبادی بھی تو 30 کروڑ ہے نا. آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاپان میں ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے. اس میں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شراب نوشی سے بھی آپ نے بچنا ہے. یعنی یہ میڈیکل سائنس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ کوئی جذباتی بات نہیں بتا رہا. تو اس لیے بھائی سگریٹ سے بچ جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے چینی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا بھی سگریٹ کے حکم میں داخل ہے. بالکل, وہ یہ نہیں کہہ سکتے چینی حلال ہے. جی حلال اس وقت تک ہے جب آپ کی لائف کو نقصان نہ پہنچائے. اگر لائف کو نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ کے لیے شرعی حکم ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ نے اس سے بچنا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طریقے سے جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور وہ جناب چھلی کے اوپر بھی نمک لگا کے کھاتے ہیں, مونگ پھلی کے ساتھ بھی نمک لگاتے ہیں, ہر چیز کے ساتھ نمک, تو نمک تو پھر سیدھا آپ کو اس وقت بھی جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے نا اس میں سگریٹ سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے. زیادہ نمک استعمال کرنے کی وجہ سے ہارٹ پیشنٹ ہو کے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے لوگوں کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جس بندے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے وہ اس اعتبار سے اس کے لیے تو وہ پھر اس سے بچے گا.